میرے رب تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، میرے رب تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، اور تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے نبی کا خدا ہے۔ ہو بیاں کیسی ہم سے شان تیری، بے شک تو ہی ہر ابتدا تو ہی ہر انتہا ہے۔ سبھی جھکتے ہیں تیری بارگاہ میں، سبھی جھکتے ہیں تیری بارگاہ میں، بے شک تو سارے عالم کا خدا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں سید اسجد امجد کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ اسامہ ساؤنڈ سسٹم اور اسامہ ساؤنڈ سسٹم کے اس خوبصورت پیج سے آپ ہمیں لائیو سماعت کر رہے ہیں۔ جتنے احباب ہماری اس ٹرانسمیشن کو جہاں کہیں سے بھی سماعت کر رہے ہیں، ان سے گزارش، اور اس کے بعد میں بڑی جلدی کے ساتھ اپنے پروگرام کی خصوصی نشست کی طرف بڑھوں گا۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے، آپ جہاں کہیں بھی سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو کر اس کو سماعت کر سکیں گے، اور اس کا فائدے کی بات کی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل بروز محشر جب آج کے دن اس وقت کا حساب لیا جائے گا تو آپ کی یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مختلف مقامات پر پھیلا، اور ہم نے اسی وجہ سے اس پیج سے یہ اچھی چیز صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے شیئر کی اور آگے بڑھی۔ آج کی اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس بڑی خوبصورت شخصیات موجود ہیں۔ میں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے، کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا وقت بھی قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پاس ہمارے جیلم کا بہت بڑا نام، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، میری مراد حضرت علامہ ارشد محمود رضوی صاحب آپ موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ہی مائک ان کے حوالے کرتے ہوئے میں سوالات کا سلسلہ جو ہمارے تک پہنچے ہیں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے میرے پاس جو سوال آیا ہے، یہ علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کی وضاحت کر دیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پر دین سننے یا دین بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سنا کر ہم تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آل نبی اولاد علی پیر سید اسد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے علاوہ اس علاقے کی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ جواد صاحب رحمت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ جی شاہ صاحب، اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ اس کی اعتکاف، چونکہ بنیادی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، سبحان اللہ۔ اعتکاف واجب، اور تیسرا اعتکاف نفل۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی کہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور اس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کریم اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ تو چونکہ یہ آخری عشرہ ہے، جو بھی احباب اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں ان تک اگر یہ پیغام کسی ذریعے سے پہنچے تو وہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ اللہ کو راضی کریں،
زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کریں. اور اس اعتکاف کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے. اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اسی طرح واجب اعتکاف ہے. کسی نے نظر مانی کہ مجھے اللہ نے صحت دی تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو واجب اعتکاف کے لیے بھی بندہ روزہ رکھے گا، پھر اس کا اعتکاف ہوگا، وگرنہ نہیں. اور تیسری قسم اعتکاف کی نفل ہے. نفل کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے. عام طور پر آپ مسجد میں جاتے ہیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ جتنی دیر اور عبادت کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اعتکاف کی نیت کا ثواب اللہ علیحدہ عطا فرمائے گا. اور اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بیان فرمایا؟ اعتکاف اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک نفلی اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ کریم اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ رکھ دیتا ہے. کیا بات! یعنی کہ وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے. اور ایک خندق زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فیصلہ بنتا ہے. کیا بات! بہت بڑھیا. اور اس میں آپ نے اعتکاف کی قسمیں جو ہیں وہ بھی واضح کر دی ہیں، اور ساتھ ہی اس میں روزہ رکھنا شرط ہے، یہ بھی اس میں آپ نے شامل کر دیا. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف میں بندہ نماز جنازہ پڑھنے یا بیمار کی عیادت پرسی کے لیے جا سکتا ہے؟ جی، جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے وہ نہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جا سکتا ہے مسجد کے باہر. مسجد کے باہر ہاں جی. اور نہ ہی وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، اسے اجازت نہیں ہے. اچھا، نماز جنازہ کی بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ جو ہے اعتکاف کے لیے وہ کون سی ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ پہلے نمبر پہ مسجد حرام ہے، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے نمبر پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی شریف. علامہ صاحب ابھی 4-5 دن پہلے ہی مکہ پاک اور مدینہ پاک سے ہو کے آئے ہیں اور اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. اور تیسرا فضیلت والی جگہ مسجد اقصی ہے، اور اس کے بعد فضیلت والی جو جگہ ہے وہ جامع مسجد ہے. جہاں کہیں بھی ہو جامع مسجد زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور سوال کو ایڈ کر دیتے ہیں اسی حوالے سے جامع مسجد سے. کیا جامع مسجد کے علاوہ مسجد ہو، چھوٹی جیسے مساجد ہوتی ہیں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ہوتی ہیں، جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی اعتکاف ہو جاتا ہے؟ جی، پہلے تو ہے کہ وہ جامع مسجد میں فضیلت ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ جامع مسجد ہے. اس کے بعد مسجد جماعت جہاں امام اور مؤذن مقرر ہوں وہاں جو ہے نا اعتکاف ہو سکتا ہے. بلکہ یہاں تک رد المختار والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں جماعت نہ بھی ہوتی ہو، امام مقرر نہ بھی ہو، مؤذن مقرر نہ بھی ہو، وہاں بھی اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا. اعتکاف ہو جائے گا. اور آگے سوال یہ ہے کہ وہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ غیر جامع مسجد میں جو اعتکاف بندہ بیٹھا ہے وہ نماز جمعہ کے لیے اگر جائے گا تو کس وقت جائے گا؟ وہ کوشش کرے کہ اتنا دیر پہلے جائے کہ وہ 4 رکعت نماز سنت ادا کر سکے. اور جب اس نے نماز جمعہ ادا کر لی تو افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ بقیہ نماز جس مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھا ہے وہاں جا کر بقیہ نماز ادا کرے. اگر بقیہ نماز اسی مسجد میں جامع مسجد میں ادا کرتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو علامہ صاحب یہ ایک اور سوال ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے وہ مسجد سے باہر سفر کر سکتا ہے یا باہر جا سکتا ہے؟ یہ 2 ہی وجہ ہیں، ایک شرعی وجہ ہے اور ایک طبی وجہ ہے. طبی وجہ یہ ہے کہ بندے نے غسل کرنے جانا ہے، قضائے حاجت کے لیے اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے ضروری ہے. اور شرعی وجہ یہ ہے کہ جس طرح غیر جامع مسجد ہے تو جامع مسجد میں اس نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے. یا ایک ایسی مسجد ہے کہ جہاں جماعت نہیں ہوتی، دوسری مسجد میں جماعت ہوتی ہے، تو اگر اعتکاف والا اس مسجد سے جماعت والی مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. سبحان جماعت. اور اگر کسی شخص نے 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی ہے
وہ اس کو کیسے پورے کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے 1 مہینے کی منت مانی ہے اعتکاف کرنے کی، تو وہ ماہ رمضان میں وہ منت پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ منت کے لیے روزے شرط ہیں اور یہاں ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ فرض جو ہے نا روزے رکھے گا۔ یہ منت اگر اس نے پوری کرنی ہے تو ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پوری جی کرے گا۔ وہ اعتکاف بھی کرے گا اور ساتھ روزے بھی رکھے گا۔ اگر اس میں ایک اور سوال، اگر وہ منت پوری نہ کر سکے تو اس پر گناہ؟ جی منت پوری نہیں کرے گا تو گناہ ہے، واجب ہے، واجب وہ چھوڑ رہا ہے۔ تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں کس جگہ کا انتخاب کریں، ان کا طریقہ؟ عورت جو ہے نا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد بیت گھر میں ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کرے، ایک چبوترا سا بنا لے جہاں اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس چبوترے کے اندر اس نماز والی جگہ پر وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اور اگر اس کی جو شرعی عذر ہے، مثلا وضو کرنے کے لیے اس نے لازمی جانا ہے، تو اس کے علاوہ اگر وہ اس مسجد بیت سے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے کمرہ مختص کر لے۔ کمرے میں بھی اگر مخصوص جگہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، جہاں اس نے نماز ادا کرنی ہے اسی جگہ پہ وہ اعتکاف کرے۔ اگر الگ کمرہ مختص کر لیا جی جائے بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو لوگ، یہ بڑا اہم سوال ایک آ گیا ہے، کیونکہ اعتکاف ان لوگوں ان ماہ میں ہر ماہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں۔ ہمارے ہاں بھی، آپ کی مسجد میں بھی، ہم سب کی مساجد میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے 3 4 5 بندے، وہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ پردہ لگاتے ہیں، ایسے پردہ لگایا جاتا ہے جس سے صف جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے آخر پر پردہ لگاؤ 3 4 5 صفوں کے بعد، اگر جیسا آج جس طرح جمعہ کا دن ہے تو صف چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا کیا اصل صحیح طریقہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کی ترتیب کو بنایا جائے تاکہ مسئلہ بھی نہ پیش آئے، وہ ان کی پرابلم بھی نہ ہو اور یہ معاملہ بھی حل ہو؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پردہ لگانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کے لیے پردہ لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، تو کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صف توڑتا ہے، پردہ لگا دیتا ہے، صف چھوٹی ہو جاتی ہے، جی ہاں تو یہ گناہ ہے۔ صف قطع کرنا، صف کو توڑنا یہ گناہ ہے۔ جب اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر جس وقت جماعت کھڑی ہو تو وہ پردہ جو ہے نا اسے اوپر کر کے صف کو مکمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ آدھی صف پہ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اس پیغام کی ہر بندے کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر مساجد جہاں بھی دیکھا جاتا ہے، شروع سے ہم چھوٹے تھے اس وقت سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں پردے لگے ہوتے ہیں اور صف چھوٹی ہوتی ہے۔ اس پیغام کا ہر بندے تک پہنچنا ضروری ہے کہ جو بندہ بھی اعتکاف کرتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس پردے کو بلند کیا جائے تاکہ صف جو ہے وہ مکمل ہو، تاکہ صف میں کسی طریقے کا خلل نہ پیدا ہو، تاکہ نمازی جو بھی آئیں، اگر پہلی صف ہے دوسری اس کے برابر ہو، تیسری اس کے برابر ہو، تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دقت پریشانی نہ ہو۔ بہتر یہی ہے نا کہ رات کے وقت چلو پردہ لگا لیں، دن کے وقت ویسے اٹھا لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ آگے ایک اور موضوع پر کچھ سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت یہ کیسے کیا جائے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ کار جو رد المختار میں بیان ہوا ہے، ایک بہت بڑی کتاب ہے اور مانی جاتی ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے کا؟ ہاں جی، پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ کب واجب ہوگا؟ جب آپ سجدے والی آیت کی تلاوت کریں گے یا کسی سے سنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، سننے پر بھی واجب ہو جائے گا۔ اور پھر آگے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ نے عربی میں سنا ہے تو پھر بھی، آپ نے اردو میں اسے پڑھا ہے یا سنا ہے تو پھر بھی واجب ہے۔ انگلش میں بھی، پنجابی میں بھی، فارسی میں بھی، مطلب جس زبان میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہاں جی، آپ سنتے ہیں اور اسے سمجھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔
سجدہ تلاوت کے لیے 2 قیام جو ہے نا مستحب ہیں. 2 قیام سجدہ تلاوت کے لیے مستحب ہیں. بندہ کھڑا ہو، اللہ اکبر کرے، کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ اکبر کرے اور پھر سجدے میں چلا جائے. سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے، اور پھر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کر کھڑا ہو جائے، اس کا سجدہ ادا ہو گیا ہے. ایک طریقہ یہ ہے، یعنی کہ 2 قیام مستحب ہیں. ایک پہلے اس نے کھڑا ہوا اور ایک سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا، 2 قیام ہو گئے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ بھی ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وہ سجدہ تلاوت والی، یا اس نے سنی، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوا، تو اللہ اکبر کہتا ہوا وہ بیٹھا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کر کے پھر وہ ادھر ہی بیٹھا رہے، تو اس طرح بھی سجدہ تلاوت جو ہے نا ادا ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے وقت کی کوئی قید ہے؟ وقت چونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے، ٹھیک ہے جی. مکروہ جو اوقات ہیں، مثال کے طور پر سورج غروب ہو رہا ہے، یا سورج بالکل زوال کا ٹائم ہے، سیدھا سر کے اوپر ہے، یا سورج نکل رہا ہے، یہ 3 مکروہ ٹائم ہیں. ان اوقات میں سجدہ تلاوت بندہ نہیں کرنا. جن اوقات میں بندہ جی. دوسری عبادات سے روکا گیا ہے، جس میں مطلب نفلی عصر کے بعد نفل بندہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. تو عصر کے بعد اگر کوئی سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی میں نے پڑھا ہے نور الازہاق کے اندر، کہ اگر ان مکروہ وقت میں نماز جنازہ آ جائے یا بندہ سجدہ تلاوت والی آیت کی تلاوت کر لے، تو ان مکروہ وقت میں بھی اگر بندہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ کے سجدہ کرے گا تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں سجدہ نہ کیا جائے. اگر سجدہ تلاوت نماز میں آ جاتی ہے، اگر سجدہ تلاوت نماز میں آتا ہے تو ظاہری بات ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو آیت سجدے والی آیت پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ آگے تلاوت کریں تو 2 آیتیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں. سجدے والی آیت آ گئی، امام صاحب 2 آیتیں اس سے اضافی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. جا کر سیدھا سجدہ کریں تو یہ ان کا سجدہ نمازیوں کا بھی ادا ہو جائے گا اور امام صاحب کا بھی ادا ہو وہ جائے گا. نماز والا ہی سجدہ اس میں ہو جائے گا. اگر نماز میں سجدہ بندے نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، قرات اس نے کی اور سجدہ رہ گیا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر وہ سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سجدہ چھوڑ دیا ہے. اب اس کا حل یہی ہے کہ استغفار کی جائے، واجب چھوٹ کے. اچھا، کیا یہ جو آیت سجدہ ہے جب پڑھی جائے تو سجدہ اسی وقت ہی کیا جائے یا اس کے بعد بھی تاخیر سے کر لیا جائے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب سجدے والی آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ فی الفور سجدہ کیا جائے، اور اگر تاخیر کرتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی وہ کر سکتا ہے. یہ آپ اس کے ساتھ کر لیں. تو یہ ماشاءاللہ کافی معلوماتی اور اسلامی حوالے سے یہ پیغام ایسے ہیں. جی جی اچھا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ سفر میں ہے، دوران سفر ہے، تو گاڑی میں ٹیپ سی ڈی یا وہاں پہ بھی قرآنی کوئی بھی آیات لگی ہوئی ہے جس میں آیات سجدہ ہے، وہ آ گئی ہے، تو اس کے لیے ڈرائیور اور سواریوں ان پر کیا حکم واجب ہے؟ جی اسی طرح میں نے مسئلہ بیان کر دی ہے. جس نے بھی جس حوالے سے بھی سنا ہے. سجدہ تلاوت جو ہے اسے آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں اگر اپنی منزل پر سفر پہنچ میں گئے، ہے، اپنی منزل پہ پہنچ کے وہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. اگر اس میں میرا ایک اپنا ذاتی سوال ایک ذہن میں آ گیا اس حوالے سے، جیسا کہ سوال آیا کہ دوران سفر، اب اگر دوران سفر تلاوت لگی ہوتی ہے تو بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو آیت ہے یہ سجدے والی ہے، تو پھر ان پر کیا حکم؟
जिसको पता चला है तो ये तो नहीं, मैंने अगर- बताया ना, वो समझ रहा हो अगर कि नहीं आयत पता, सजदा मिसाल के तौर पे वहाँ पे ऑडियो लगी हुई है, जी जी एक तो वीडियो है, वहाँ पे उधर कोई ना कोई निशान आता है, रुकने का निशान आता है, सजदा तिलावत लिखा होता है, सजदे का सारा मामला। अगर ऑडियो लगी हुई है, ऑडियो में वो जो भी किरात कर रहा है वो रुकते नहीं है, या सजदे का उसमें ऑडियो का कोई हवाला नहीं आता कि ऑडियो है ये सजदा का, उस पर कोई किसी किस्म का गुनाह कोई ऐसा तो सादर नहीं होता। नहीं, गुनाह इस तरह नहीं होगा कि उसे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। अगर पता चला है तो फिर सजदा उस पर बाद वाजिब में भी ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई रहनुमाई कर देता है तो बाद में वो सजदा कर ले। इसके साथ एक और सवाल है जी, वो ये है कि वो इनसे कर लेते हैं अब कुछ दो चार सवालात जो हैं वो। अल्लामा साहब, सवाल ये है कि रोज़ा किस चीज़ का हुक्म देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उसामा साउंड सिस्टम वालों का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात मखलूक खुदा तक पहुँचा सकें, जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। रोज़ा हम सब रखते हैं, लेकिन उसका जो मकसूद है ना, उसे समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रोज़े का मकसूद जो है ना, वो है तकवा इख्तियार करना, मुत्तकी बनना। तो रोज़ा जब आप रख रहे हैं, मकसूद आपका तकवा इख्तियार करना नहीं है। यूँ समझ लें कि रोज़ा आपकी एक एक्सरसाइज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक पूरा महीना एक्सरसाइज के लिए देते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में तुम मेरी रज़ा के लिए सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहोगे। अब एक ऐसा बंदा जिसके पास हर किस्म की आसाइशें मौजूद हैं, ठंडा पानी मौजूद है, सब कुछ, तमाम नेमतें मौजूद हैं, लेकिन रोज़े की हालत में वो उनके करीब नहीं जाता। पानी उसके लिए हलाल है, खाना उसके लिए हलाल है, उसकी ज़ौजा उसके लिए हलाल है, लेकिन उनके करीब क्यों नहीं जाता? सिर्फ इसलिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। क्या बात। आप 7 कोठरियों के अंदर भी किसी को लेके जाएं और कहें बाबा ये पानी पी लो, वो कहेगा यार नहीं पीऊंगा। शदीद प्यास की हालत में, शदीद गर्मी की हालत में वो नहीं पिएगा। क्यों? यार वो अल्लाह देख रहा है, वो खुदा देख रहा है। जब ये बात बंदे के जहन में बैठ जाती है ना कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, तो फिर बंदे को तकवा की हलावत नसीब हो जाती है। क्या बात। जब तकवा की हलावत नसीब होती है, जब तो फिर आप किसी चीज़ में मिलावट करने लगे हैं, आपके मन में ख्याल आता है मेरा रब मुझे देख रहा है। आप नमाज छोड़ने लगे हैं, आपके मन में ख्याल आएगा मेरा रब मुझे देख रहा है। आप किसी को गाली देने लगे हैं, आपके मन में ख्याल आएगा मेरा रब मुझे देख रहा है। आप किसी के साथ लड़ाई करने लगे हैं, आप किसी का हक गसब करने लगे हैं, आप किसी को गालम गलौज करने लगे हैं, कोई भी बुरा अमल आप करने लगे हैं, तो आपके मन में जब ये ख्याल आएगा ना कि नहीं मेरा रब मुझे देख रहा है, यही चीज़ है रमज़ान का मकसूद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सब जानना चाहते हैं कि मेरे बंदों, जिस तरह रमज़ान के महीने में मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, उसकी शान तो है नख्रु अक़रबु इलैहि मिन क़ब्लिल वरीद, वो हमारी शाहरग से ज़्यादा करीब है। वो फी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वो कहता मैं तुम्हारे अंदर बसता हूँ, तुम्हें नहीं पता। वो बुल्ले शाह ने कहा था ना, रब रब कर दे बुढ़े हो गए। क्या बात। मुल्ला पंडित सारे रब रब कर दे बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा ना मिलिया, कर कर सारे मिन्नतां कर कर हारे, रब तेरे अंदर वसदा। पढ़ वेख कुरान सिपारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जड़ा यार तो तन मरवारे। क्या मतलब? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को फॉलो करना। क्या जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को फॉलो कर लेंगे, फिर तकवा की अलावत भी नसीब हो जाएगी, फिर रमज़ान का मकसूद भी आपको हासिल हो जाएगा। और तकवा किसे कहते हैं? इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। तकवा की शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं करना चाहूँ
تو آپ اگر یہ پہاڑی علاقہ ہے, جی ہاں پہاڑوں پہ جھاڑیاں ہوتی ہیں, تو جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے آپ کپڑا سمیٹ سمیٹ کے گزرتے ہیں, آپ کپڑا سمیٹ سمیٹ کے گزرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے, جب کانٹا لگے گا کپڑے کے اندر سوراخ کر دے گا. کیا تو بات. تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں خود کو یوں سمیٹ کے راہ مستقیم پہ یوں چلیں کہ دنیا کی ہر قسم کی آلائشیں, گناہ کا ہر قسم کا غبار اور گناہ کے ہر قسم کے کانٹے آپ کے اس سفید چادر کو داغدار نہ کر سکے. تو اس انداز میں جب آپ گزرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تقویٰ. اچھا, اور اس کے ساتھ میں آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب اس سال اور گزشتہ جو پچھلا سال گزرا ہے, اکثر بات یہ بھی وائرل ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جیسے نماز تراویح ہے, اس کے بارے میں احناف کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے. تو روزے کے لیے تراویح پڑھنا سنت ہے, واجب ہے, اور اس کا کیا حکم ہے, اس کی تھوڑی روشنی کو تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. تراویح سنت موقدہ ہے, سنت موقدہ ہے, اور اس کی جماعت جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی. مطلب اس کو کیا لیں, اس سے پہلے ہسٹری آف تراویح. ہاں جی, اس سے پہلے لوگ الگ الگ تراویح پڑھا کرتے تھے. اس سے پہلے مطلب پڑھی جاتی تھی, اس سے پہلے پڑھی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جماعت کے ساتھ تراویح ثابت ہے, لیکن دوام نہیں ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ادا فرمائی, لیکن آپ نے جماعت کے پڑھی ساتھ صحیح ہے, لیکن اس کو 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی. عام طور پہ آپ نے الگ سے نماز تراویح پڑھی. اس کا چھوڑنا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی جماعت کو دوام بخشا, رائج کی, تاکہ جن کے لیے پڑھنا مشکل ہے ان کے لیے بھی آسان ہو جائے, وہ امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر سکے. تراویح میں نے اس کی چونکہ سنت موقدہ ہے, سنت موقدہ کو چھوڑنے سے عام طور پہ کسی مجبوری کے تحت آپ چھوڑتے ہیں تو پھر گناہ نہیں ہے, لیکن سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ بندے کو گناہ گار کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ, یعنی اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو تراویح ایک قیام کا بہترین ذریعہ ہے. آپ نماز تراویح میں قیام کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے مصداق بن جائیں گے. اس کے تحت اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اچھا, اسی میں سوالوں میں سے ایک سوال آ گیا, جیسے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھی ہے, تو جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے, تو اگر ہو بھی سکتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو, اگر 30 روزے ہوں تو پھر اس کا آخری ہوگا. تو جمعے کے آخری دنوں میں جب بھی رمضان آتا ہے, آخری عشرے میں سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہوتا ہے. اکثر لوگ واٹس ایپ گروپ پر بھی سارا کچھ میسج کرتے ہیں. ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ 4 رکعت یہ نماز پڑھی جائے, تو آپ کی تمام جو گزشتہ نمازیں آپ نے نہیں پڑھی وہ ہو گئی. یہ سارا کیا ایسا کوئی اسلام میں ایسی کوئی چھوٹ ہے؟ نہیں, اسلام میں ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے. ایک آپ نے بھی یہ میسج آپ نے بھی کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. جی, یہ لائلوی کے تحت ایک میسج گزشتہ کافی سالوں سے وائرل ہے, وہ لوگ بیچتے رہتے ہیں, لائلوی کی وجہ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ایسے ہی رائج ہو چکی ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جب تک آپ اپنی قضا نمازیں ساری ادا نہیں کریں گے, ساری قضا نہیں پڑھیں گے, آپ کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی. جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ جب تک پوری نہیں کریں گے آپ کی قضائیں مکمل نہیں ہوں گی. وہ 4 نوافل ادا کرنے سے ساری عمر کی قضا نہیں ہوتی. اچھا, اسی طرح میں تھوڑی سی نا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑی وضاحت کی ہے
علامہ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے اسی بات کی اسی بات ہاں دیکھیں یہ مسئلہ کتنا وائرل ہے کہ اسی بات کی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو قضائے عمری کے نفل پڑھے جاتے ہیں بے شک پڑھے ان جاتے سے ہیں آپ کی قضا نمازیں وہ ختم نہیں ہوں گی، آپ کے ذمے سے ختم نہیں ہوگی، ان کی قضا آپ نے کرنی ہوگی۔ لیکن یہ اس لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو آپ نے قضا نمازیں پڑھ لی ہیں اور پڑھنے میں جو آپ نے تاخیر کی ہے، اس تاخیر کی وجہ سے اگر یہ نفل پڑھیں گے تو اس تاخیر میں یہ شامل ہو جائیں گے اور وہ پھر اس کا اللہ آپ کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نفل اس لیے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہے، وگرنہ یہ نفل جو ہے نا آپ کی ساری زندگی کی قضا نمازیں اس سے معاف نہیں ہو سکتی۔ اس سے ہمیں ایک یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انٹرنیٹ پر ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تصدیق کر لی جائے کہ یہ کہاں سے ہے۔ اگر اس کے نیچے اس کے حوالہ جات موجود ہیں تب تو ٹھیک ہے، پھر بھی امر بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ان حوالہ جات کو بھی اپنے طریقے سے اپنے سورسز سے کنفرم کیا جائے۔ کیا حوالہ جات ویسے ہی نہیں لکھے جاتے کہ یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ یہ بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں اکثر مجھے بھی 2-4 دن پہلے یہ میسج آیا ہوا تھا، میں نے اس لیے اس کو شامل کیا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات پھر آ گئی، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ قضائے عمری یہ جو کہہ رہے ہیں آپ، جو جتنی نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جو نمازیں رہ گئی ہیں؟ ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آسان سا طریقہ کہ ہر نماز کے ساتھ آپ کوشش کریں، ایک روٹین بنا لیں، اپنا اندازہ لگائیں کہ میری کتنی نمازیں پیچھے رہ چکی ہیں۔ ٹھیک تو اس اندازے کے مطابق آپ شروع کر دیں کہ میں نے ڈیلی جو پہلی قضا ہوئی تھی نا میری، ہر نماز کے ساتھ ایک اپنی قضا پڑھتے رہیں۔ اچھا ایک ہی پڑھ سکتے ہیں نہیں، جتنی مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس میں ٹائم میں؟ آسان ایزی وے بتا رہا ہوں کہ ایزیلی آپ کس طرح قضا کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ ورنہ جتنا وقت آپ کے پاس میسر ہو آپ وہ قضائیں پڑھیں۔ اور ایک اور طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو بہت کم وقت میسر آتا ہے قضائیں پڑھنے کا، تو جو نوافل ہیں نوافل ان کی جگہ پہ آپ قضائیں ادا کریں۔ جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، نوافل کی جگہ پہ سنت مؤکدہ پڑھیں، واجب وتر پڑھیں، اور جو نوافل ہیں ان کی جگہ آپ اپنی قضائیں ادا کریں جو ہیں وہ شروع کریں۔ اگر مثال کے طور پہ ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر کا ٹائم جہاں سے شروع ہو گیا ہے اس دوران آپ جماعت تک آپ کو جتنا ٹائم میسر ہو، آدھا گھنٹہ ہو، گھنٹہ ہو، اس دوران کوئی قید نہیں کہ آپ نے جتنی پڑھ اس سکتے میں ہیں آپ کو آسانی کوئی سے قید گزار۔ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ظہر کی قضا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسی وقت میں فجر کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وقت میں آپ ظہر کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی بھی قضا ان پڑھ کے وقت کی کوئی مقرر نہیں ہے۔ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پیچھے آپ کی قضا ہو گئی ہے نا، ظہر کے وقت آپ فجر پڑھ سکتے ہیں، قضا ہاں، فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں، قضا وہی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ بھی۔ اس میں آپ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز میں یہاں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہمارے پاس آیا۔ پہلا عشرہ جو تھا رحمت تھا، دوسرا مغفرت تھا، اب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ تو ان ایام میں اب چونکہ ممکن ہے کہ اگلی طاق راتوں میں سے کوئی لیلۃ القدر بھی ہو، بے شک۔ تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا لمحہ آئے گا جب ہمارا وقت اجل آ جائے گا۔ ہم قضائیں پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن وہ احکم الحاکمین بڑا بے نیاز ہے، وہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک خاص دعا تعلیم فرمائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے، بالخصوص ان طاق راتوں میں، بلکہ پورے عشرے میں ہمیں کثرت کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور یہ وقت توبہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
آخری سوال شامل کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں اور 12 کے بعد پھر تھوڑی 2-3 حضور کے ثناخوان جو موجود ہیں حضور کی صفت و ثنا کے حوالے سے. آخری سوال یہ ہے کہ عشق رسول کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. عشق رسول کا حقیقی حقدار، حقیقی حق کیا ہے؟ کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا جائے؟ کون بندہ حق ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے؟ کس حوالے سے کہ کس قدر ہمیں حضور سے عشق کیا جائے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و اقدس وہ ذات ہے کہ جو بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، بے شک اس احکم الحاکمین کے بعد سب سے بلند ترین مرتبہ جس ہستی کو حاصل ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و اقدس ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عین ایمان ہے. اگر یہ محبت دل میں نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں مکمل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے خود ارشاد فرما دیا تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو. کیا اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں نہیں ہوگی کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کیا بات. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ سب کچھ نچھاور کرنے کے جذبات نہ ہوں آپ مومن نہیں ہو سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر و اقدس وہ ایسی کامل و اکمل ذات ہے کہ جن کی محبت کو اللہ رب العزت نے عین ایمان قرار دیا ہے اور جن کی اطاعت اور فرما برداری اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے کوئی بہت بڑی بات ہمیں سمجھانی ہوتی ہے نا تو احکم الحاکمین لفظ کل سے ارشاد فرماتے ہیں. کل محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا نا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی گفتگو ہے تیری اللہ کو پسند. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے. 1-2 مثالیں میں صرف عرض کرتا ہوں، شارٹ سا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی، فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے. اور حیات کا معیار زندگی ہمیں دیا نا، انسان کو معیار زندگی دیا تو فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اس احکم الحاکمین کے لیے ہے. لیکن زبان کون سی تھی؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان تھی. فرمایا محبوب آپ بتا دیجیے میرا انداز زندگی یہ ہے لہذا قیامت تک کا آنے والے میرے غلاموں تمہاری حیاتی کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا جینا مرنا، تمہاری قربانیاں، تمہاری نمازیں سب کچھ اس رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنی محبت آج کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ہو اس کی عبادتوں کا محور و مرکز اللہ رب العزت کی ذات. ہر بندہ اپنے رب سے پیار کا دعوے دار ہے. تو رب کا پیار کہاں ملے گا؟ وہ جو میں نے ابھی بلے شاہ کا شعر سنایا ہے نا وہ اس آیت کی تفسیر ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو نا فاتبعونی، مجھ محمد عربی کی اتباع میں آ جاؤ، میری تابعداری اور میری فرما برداری میں آ جاؤ. حضور کی فرما برداری اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے. کیا بات. تو جب حضور کی فرما برداری میں آ جائیں گے فرمایا یحببکم اللہ، تو وہ رب بھی تم سے پیار کرنے لگے گا. سبحان اللہ. اسی لیے الحاج خالد حسنین خالد بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے. وہ یہ بڑا خوبصورت انداز میں کلام پڑھتے تھے. جو ماہی محمد تو مر گئیاں اور تر گئیاں، جو ماہی محمد تو مر گئیاں اور تر گئیاں، گئیاں دعا جانا تو جو مرن تو ڈر گئی. جو حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ نشاور کر دیتا ہے نا، جو حضور کے نام پہ مر مٹتا ہے، جو حضور کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے
اور یہاں ایک اور بات بڑا حسین سا نکتہ میرے ذہن میں اچانک سے آ گیا کہ پہلے جو تھا نا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. کیا بات. ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے بیٹھے تھے تو چونکہ ابھی 4-5 دن پہلے میری واپسی ہوئی ہے ارمان شریفین سے, تو دوست باتیں کر رہے تھے کہ عرب لوگ جو ہے نا آج بھی بڑے سخت دل ہیں, آج بھی بڑے سخت عربوں کے بالخصوص مکہ مکرمہ کے جو عربی وہاں کے لوکل لوگ ہیں نا بڑے سخت دل لوگ ہیں, لیکن انہی لوگوں نے آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں نچھاور کی. کیا بات. مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی, اللہ اکبر. لیکن عرب کے سخت مزاج مردوں نے اپنی گردنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ نچھاور. سبحان اللہ. کیا بات. یہی ہے عین ایمان اور یہی ہے اصل ایمان. ماشاء اللہ. یہ ہماری آج کی خوبصورت پہلی نشست تھی جس کا یہاں پہ اختتام ہوا چاہتا ہے, کیونکہ کچھ تکنیکی پرابلم کی وجہ سے ہم تاخیر کا شکار ہو گئے, اور اب بھی کیونکہ ہمارے معزز مہمان جو ہیں انہوں نے سفر کر کے جمعے کے لیے حاضر ہونا ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ دونوں احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خصوصی شفقت فرمائی, یہ محبت فرمائی اور ٹائم دیا. کیونکہ اس ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے. بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں پھر کہیں نہ کہیں جاری و ساری رہے گا. ہم آپ کو کہیں نہ کہیں پھر بھی دعوت دیتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جتنے احباب اس میں شریک ہوئے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب بس تھوڑی ہی دیر بعد ہم دوبارہ دوسری نشست کا آغاز, جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوان تشریف فرما ہیں. وقت کا تقاضا یہ تھا, اور حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ علماء کو آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ پہلے دیا گیا ہے, کیونکہ محفل میں تو یہ ایسا ترتیب ہوتی ہے کہ علماء کو آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے جب بندے سو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کی مجبوری سارے معاملات کے دیکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ پہلے ٹائم دیا جائے. اب میں اس کے لیے اگلی نشست کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اس سے قبل پہلے آپ ہمیں اجازت دیجیے, ہم تھوڑی ہی دیر بعد دوسری نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.